Now we are going to see the ways through which we can do perceived added value. کس طریقے سے ہم perceived added value کو کریٹ کر سکتے ہیں, کون کون سے ایسے طریقہ کار ہیں. تو ہمارے پاس سب سے پہلا طریقہ کار, سب سے پہلا میتھڈ از دی لائلٹی اسکیمس, سیکنڈ از دی کسٹمر کمیونٹیز, اینڈ تھرڈ از دی سیلس پروموشن. ہم ان تینوں کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے لائلٹی پروگرامز کی, سو لائلٹی پروگرامز کی ڈیفینیشن کیا ہے, لائلٹی پروگرام اسکیمز ہوتی کیا ہیں. سو لائلٹی اسکیم از اے کسٹمر مینجمنٹ پروگرام دیٹ آفرز ڈیلیڈ اور امیجیٹ انکریمنٹل ریوارڈس ٹو کسٹمرز فار دیئر کیومولیٹو پیٹرنیج. تو جب بھی آپ کسی کسٹمر کو امیجیٹ ریوارڈ دیتے ہیں یا مے بی لیٹر اسٹیج کے اوپر ریوارڈ دیتے ہیں اور اس ریوارڈ کو آپ کسٹمر مینجمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں, دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے لائلٹی پروگرام. بے انتہا ایگزامپلس آپ کو نظر آئیں گی. ایمریٹس کا لائلٹی پروگرام, اے بی سی کا لائلٹی پروگرام. سو لائلٹی اسکیمز آر جنرلی کریٹڈ تاکہ آپ کسٹمر کو مینج کر سکے فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم. اسی طریقے سے ریوارڈ پروگرامز کی بات کر لیتے ہیں. ریوارڈ پروگرامز لائلٹی اسکیمز کی طرح کے ہی پروگرامز ہیں. ایگزامپل ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی, اٹ کوڈ بی کارڈ بیسڈ پروگرامز. نیکٹر کی ایگزامپل کی بات کر سکتے ہیں ہم, یہاں پر امریکن ایئر لائنس کی بات کرتے ہیں, دی ایڈوانٹیج کارڈ کریٹڈ بائی دیم. سو جو ریوارڈ پروگرامز ہیں یہ بھی انیبل کرتے ہیں کہ کسٹمر آپ کے ساتھ ریپیٹڈلی پرچیز کرے, ریپیٹڈلی بائی کرے. فار ایگزامپل کسٹمر نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ فلائٹ میں سفر کیا ہے, اب اس سفر کی وجہ سے آپ اس کو کچھ ریوارڈ دیتے ہیں اف یو بیکم ممبر, اور اس کے ریوارڈ کی اٹریکشن یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ ریوارڈ پوائنٹس لیتا جائے گا سو ہی کین اویل اینی تھنگ فرام دی باسکٹ آفرڈ بائی دی کمپنی, آفرڈ بائی دی ایئر لائن. سو یہ ریوارڈ اسکیمز جو ہیں یہ زیادہ تر وہ آرگنائزیشنز ڈیل کرتی ہیں جن کے پاس آفرنگ یا تو بہت پریمیم ہوتی ہے یا بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے, سو دیٹ دے کین ٹارگیٹ مور اینڈ مور ریوارڈ پوائنٹس اپنے کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل یونیلیور پاکستان میں شاپ کیپرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ریوارڈ اسکیمز کو لانچ کرتا ہے, اس کو یوز کرتا ہے. اور ریوارڈ کیا ہے, اگر آپ نے فار ایگزامپل 50,000 روپیز کی اسپینڈنگ کی تو آپ کو 50,000 پوائنٹس مل گئے. ہر روپے کے اوپر ایک پوائنٹ دے دیا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پوائنٹ کو ری ایمبرس کر لیں تو اس کے اوپر ایک پورا ٹیبل دے دیا کہ یو کین بائی فرام آئرن ٹل دی کار. سو یو نیڈ ٹو بائی مور اینڈ مور سو دیٹ مور ریوارڈ پوائنٹس ول بی دیئر. جتنے زیادہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ فیسلٹی آپ اویل کر سکیں گے. سو نیکٹر لائلٹی کے پروگرام ایگزامپل کے طور پہ یہاں مینشنڈ ہے, جہاں پہ اسپینڈ یور پوائنٹس ود آور امیزنگ رینج اور ریوارڈ. تو یو کین سی دیٹ. اسی طریقے سے سورسز کیا ہیں آف ایڈیڈ ویلو فار لائلٹی پروگرامس, کون کون سے ایسے سورسز ہیں جو کہ ایڈیڈ ویلو کریٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات اس میں کلیکٹنگ پوائنٹس may deliver some pre-redemption psychological benefits to the customers, such as sense of belonging and being valued, and an enjoyable anticipation of desirable future outcome. ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پوائنٹس کلیکٹ کرنا may deliver some pre-redemption as well. آپ کو ارلی بینیفٹ سے یو فیل ویلیوڈ کسٹمر, یو فیل لائل کسٹمر, آپ کو فیل لگتا ہے کہ آرگنائزیشن نے آپ کے ریلیشن شپ کو ویلیو کیا ہے. اسی طریقے سے ایٹ دا ریڈیمپشن اسٹیج کسٹمر ریسیو بوتھ سائیکولوجیکل ایز ویل ایز مٹیریل بینیفٹس. تو کسٹمر کے لیے ایکچولی تو مٹیریل بینیفٹس ہیں, لیکن جو چیز ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرے گی وہ سائیکولوجیکل بینیفٹس ہیں. سو کسٹمر ول فیل مور کنیکٹڈ, مور اٹریکٹڈ ٹوورڈز دیٹ برانڈ. ہی ول پریفر ٹو ریٹین ود یو. اس کے لیے یہ ویلیو ایڈیڈ چیز ہے.
بیکاز آپ نے اس کے ساتھ سم تھنگ ایکسٹرا کی بات کی ہے. اسی طریقے سے کرٹیسزم بھی ہے لوئلٹی پروگرامز کے اوپر, اینڈ یو ول آفنلی سی دیٹ. سو کبھی یہ کہا جائے گا کہ دے آر انفیکٹو. دوسری بات یہ کہا جائے گا کہ کاسٹلی بھی ہیں. دی کاسٹ آف آپریشن از ٹو ہائی. ایگزامپل میں آپ کو اس کی دیتا ہوں. فار ایگزامپل, اگر آج ایک ون آف دا ٹاپ ایئر لائنس اپنے لوئلٹی پروگرامز کو آج ایک دن میں اس کے جتنے لوئلٹی پوائنٹس ہیں وہ ایک دن میں ریڈیمپشن ہو جائے, تو مے بی دے ول بی نیڈنگ بوئنگ 747 600,000 پلینس. اگر ایک دن میں ریڈیمپشن کلیم آ جائے تو آف کورس دی کاسٹ از ہائی. So this is the two critiques which are generally faced by any company اگر وہ لوئلٹی پروگرامز کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن the loyalty creates retention, یہ بات آپ نے نہیں بھولنی, considering the cost factor into it. اسی طریقے سے کسٹمر کلب کارڈ کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. So a customer club is a company-run organization, is a company-run membership organization that offers a range of value-adding benefits. So actually you give membership to the customers and that is run by your own organization. Objective کیا ہے؟ کسٹمر کو ویلیو ایڈیڈ آفر کرنا. اور ویلیو ایڈیڈ کیسے ہوگا؟ when you are offering him something. For example, if you are our customer, maybe you will get benefit in some restaurant as well. If you are our customer, maybe you will get a benefit from some retailer as well. If you are our customer, you will get benefit from some airline ticketing as well. So, آپ اس ممبرس کو جو کہ آپ آفر کرتے ہیں دس کلب کارڈ, یہ بینیفٹ پہنچاتے ہیں تاکہ اس کو پرسیوڈ ویلیو فیل ہو سکے. ایگزامپل کیا ہے ہمارے پاس B2C کسٹمر کلب کارڈز کی؟ سواچ دا کلب کی ایگزامپل ہے, ہارلے اونر گروپ کی ایگزامپل ہے, HOG کی ایگزامپل ہے, سبارو اونرز گروپ کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے, نیسلے مدر اینڈ بیبی کلب کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے. ون آف دا ٹاپ جو ہمارے پاس کلبز ہیں, کسٹمر کلبز ہیں, اس پہ ہارلے اونر گروپ اور نیسلے مدر اینڈ بیبی کلب گروپ کی ایگزامپلز بہت نمایاں ہیں, اور یہ B2C کلبز ہیں. اگر آپ کی نظر ہو تو آپ دیکھیں کہ ہارلے اونر گروپس نے کیسے اپنے ممبرس کو گیدر کیا اور کیسے دے ہیو کریٹڈ دس فریڈم فار دیئر کسٹمر. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ کسٹمر کو ایسی پرسیوڈ ویلیو آفر کر سکیں جو اس کے لیے ڈیلائٹ کریٹ کر سکے تاکہ کسٹمر آپ کے ساتھ ریٹین رہے فار دا لانگر رن.